الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور ایمان عطا فرمایا اور آخری پیغمبر سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ایسا کسی کو نہیں بنایا. اور آپ ہی کے طریقے ہیں جن پر چل کر ہم دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر ہم آپ کے طریقے کو، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑیں گے تو ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو پائیں گے نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے. کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اسی پہ چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. دعا کریں اللہ پاک ہمیں آپ کے لائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو مشرکین چاروں طرف سے آپ کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے. انعام کے لالچ میں مشرکین مکہ نے انعام کا لالچ دے رکھا تھا، لوگوں کو اعلان کر رکھا تھا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے اور اللہ کے حکم سے ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا. مکہ اور مدینہ کے راستے میں ایک بڑھیا کا خیمہ تھا، اس کا نام تھا معبد. وہ بیچاری چلتے ہوئے لوگوں کی، مسافروں کی خدمت کرتی تھی اور لوگ وہاں ٹھہرتے تھے، آرام کرتے تھے، کھانا وغیرہ کھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت تھا، تھکے ہوئے تھے، ان کے خیمے کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کی خواہش کی. تو اس نے بتایا کہ قحط پڑا ہوا ہے اور بارش نہیں ہو پائی، اس لیے کھانے پینے کی چیزیں یہاں پر کچھ نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو خیمہ میں بیمار بکری کھڑی ہوئی ہے اس کے دودھ نکال دو، ہم پی لیں گے. اس نے کہا یہ تو بیمار ہے، ریوڑ کے ساتھ نہیں جا پائی، میرا شوہر بکری چرانے کے لیے گیا ہوا ہے، یہ بیمار بکری اس کے ساتھ نہ جا پائی اس لیے یہاں کھڑی ہوئی ہے. اس کے تنوں میں دودھ خشک ہو چکا ہے، اس کے تنوں میں دودھ کہاں ملے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما اجازت دینا تو تمہارا کام ہے، دودھ کا دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے. تم صرف اجازت دو، یہ تمہاری بکری ہے، تم اس کی اجازت دو کہ میں اس کے تھنوں سے دودھ نکالوں. تو اماں نے اجازت دے دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خشک تھنوں پر اپنا ہاتھ پھیرا بسم اللہ پڑھ کر، تو اس کے خشک تھنوں کے اندر سے دودھ جو ہے اس کے تھنوں میں بھر گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. بیمار بکری جو بیماری کی وجہ سے بکریوں کے ساتھ ریوڑ میں نہ جا سکی چرنے کے لیے اور خیمہ میں بیمار کھڑی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کے تھن دودھ سے اس طرح بھر گئے جیسے پانی کی بوتل ہوتی ہے بھری ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ نکالا اور اپنے جو ساتھی تھے ہجرت کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا. اس کے بعد معبد کو پلایا جو اس خیمہ کی مالک تھی.
اس کے بعد سب کا بچا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھیوں کا خیال رکھتے تھے، پہلے ان کو پلایا، پھر بکری کی جو مالکہ تھی ام معبد ان کو پلایا، پھر سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، اور پھر دوبارہ اس بکری کا دودھ نکالا تو اماں کو دے دیا کہ اس کو رکھ لو، کام آئے گا۔ شام کو ان کا شوہر آیا تو خیمے میں داخل ہوا تو عجیب خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے شوہر نے پوچھا یہ آج عجیب خوشبو ہے، اور دودھ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ بیمار بکری جس کے تنوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا، دودھ نہیں تھا، اور یہ اتنا سارا دودھ۔ تو ام معبد جو ان کی بیوی تھی انہوں نے بتایا کہ ایک نوجوان آیا تھا، بہت ہی خوبصورت، نہ لمبا قد تھا نہ چھوٹا تھا، درمیانی قد، با اخلاق، بلند آواز، اور بہت جچی تلی باتیں، نپی تلی باتیں تھیں ان کی۔ تو ان کے شوہر سمجھ گئے کہ وہ میں جس کی تلاش میں تھا، وہ قریش کے نوجوان جو آخری پیغمبر بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے، میں انہی کی تلاش میں تھا، شاید یہ وہی نوجوان ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو یہ دونوں میاں بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر انہوں نے کلمہ پڑھ کر یہ اسلام میں داخل ہوئے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا سفر آگے بڑھایا تو وہاں ایک مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جنوب کی طرف ایک مقام ہے جس کو قبا کہتے ہیں۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے پہلے اس جگہ پر قیام فرمائے 14 دن، اور 14 دن قیام فرمانے کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد تعمیر کرائی وہاں، جس کا نام مسجد قبا ہے، وہ آج بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی اس مسجد میں 2 رکعت نفل نماز پڑھے وہ ایک عمرے کے برابر اللہ ان 2 رکعت نفل نماز کا ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ جتنے حاجی لوگ جاتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں وہاں وہ 2 رکعت نماز ضرور پڑھ کر آتے ہیں۔ مدینہ سے بہت قریب ہے، اور وہ مسجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کرائی۔ عام مزدوروں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس میں جو ہے تعمیری کاموں کے لیے حصہ لے رہے تھے۔ اتنی مقدس مسجد ہے وہ، اور یہ زمین کی سب سے پہلی مسجد تھی۔ یوں تو مسجد حرام تھی، لیکن اسی طرح مسجد اقصی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جو بنائی گئی سب سے پہلی مسجد وہ مسجد قبا ہے، اور اس کی فضیلت بھی اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اس میں 2 رکعت نفل نماز پڑھے اس کو ایک عمرہ کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ بہرحال 14 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام میں رہے، اور قیام کے دوران یہ مسجد تعمیر کرائی۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں آدمی خود رہتا ہے وہاں ایسی جگہ ہو جہاں ہم جمعہ اور جماعت میں شریک ہو سکیں اور نمازوں کی پابندی کر سکیں۔ مسجد کے قریب جگہ لیں۔ ہم لوگ مسجد کے قریب جگہ لینے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن مسجدوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ مسجد کا حق کیا ہے کہ مسجد میں 5 وقت نماز کے لیے آیا جائے، یہ مسجد کا حق ہے۔ مسجد کی آبادی نمازیوں سے ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے وہ مسجد تعمیر فرمائی، اور عام مزدوروں کی طرح خود بھی مسجد میں کام کرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خدمت کا اتنا مادہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ ہم لوگ جو ہے خود خدمت کرنے کی لوگوں کی کوشش کریں، ہم لوگوں کی خدمت کریں گے تو اللہ ہمارے لیے لوگوں کو کھڑا کرے گا اور لوگ ہماری خدمت کریں گے، اور ہمارے نبی کا طریقہ پورا ہوگا، نبی کا طریقہ زندہ ہوگا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے،
ایک جگہ کھانے کی بھوک لگی تو صحابہ نے کہا کہ ہم کھانا بنائیں گے. ایک صاحب نے کہا کہ جی میں بکری ذبح کروں گا، دوسرے نے کہا جی میں کھانا بناؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمہ کام لیا کہ میں اس کھانے بنانے کے لیے لکڑی جنگل سے چن کر لے کر آؤں گا. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام تو ہم خود کر لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان ممتاز بن کر بیٹھنا نہیں چاہتا. صحابہ سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خدمت کا مادہ تھا. چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیتے، صحابہ تیار کر دیتے کھانا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ صحابہ کے ساتھ عام آدمیوں کی طرح کھانے میں بنانے میں شرکت کی اور حصہ لیا. یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے. ہم لوگوں کی خدمت کریں، انسانیت کو اوپر رحم کریں. اگر ہم لوگوں کی خدمت کریں گے تو اللہ ہمارے لیے لوگوں کو کھڑا کرے گا جو ہماری خدمت کریں گے، اور ہمارے نبی کا طریقہ زندہ ہوگا. ادھر جو ہے 14 دن کے قیام فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہو رہا تھا. مدینہ منورہ میں صحابہ بہت زیادہ، انصار جو صحابہ تھے بیچارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تھے. روزانہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر آپ کا انتظار کرتے تھے کہ آ جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آ جا رہے ہیں. اسی طرح 14 دن تک انتظار کرتے رہے. تو ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ کی طرف آنے کے لیے تیار ہوئے تو راستے میں سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے اور واپس لوٹ کر جا رہے تھے. تو ایک یہودی اپنی چھت سے کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. یہودی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور آواز لگائی، اے لوگوں تم جن کی تم انتظار کر رہے تھے وہ آج آ رہے ہیں. یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طریقے سے ہم لوگ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو پہچاننے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اسی طرح یہود کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوری لکھی ہوئی تھی. تو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے لیکن حسد کی بنا پر آپ کا انکار کرتے تھے. وہ سوچتے تھے کہ ہم تو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، ہمارے اندر 4000 ساڑھے 4000 انبیاء آئے اور یہ قریش کے لوگوں میں یہ نبوت کیوں چلی گئی؟ یہ تو ہمارے اندر رہنی چاہیے تھی. اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو چھپاتے تھے، لوگوں کو نہیں بتاتے تھے اور خود بھی حسد کرتے تھے اور لوگوں سے بھی آپ کے بارے میں کہتے تھے دشمنی کرو ان سے، اور آپ کی نشانیوں کو چھپاتے تھے. جو اللہ نے ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری پیغمبر کی نشانیاں بیان فرماتی تھی ان پر خود بھی ان کو چھپاتے تھے اور لوگوں سے بھی کہتے تھے کہ ان کو جو ہے اللہ کے رسول تسلیم نہ کرو، یہ حسد کی بنا پر. حالانکہ وہ جانتے تھے جس طرح اس نے آپ کو پہچانا مدینہ منورہ کی چھت پہ کھڑا ہوا تھا جس دن آپ آ رہے تھے مدینہ منورہ، تو اس نے سب سے پہلا اعلان کیا کہ اے لوگوں مدینہ کے لوگوں وہ آ رہے ہیں جن کی تلاش میں تم تھے. پھر صحابہ کرام باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرزور استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کی نکیل جو ہے ہر صحابی پکڑنا چاہ رہے تھے کہ آج ہمارے گھر میں قیام فرما لیں، ہمارے گھر میں قیام فرما لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت نہیں کہ بھئی ہم سال میں ایک مرتبہ جلوس نکال دیں 12 ربیع الاول پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈے منا لیں پیدائش پر جیسے اور قومیں کر رہی ہیں. یہ محبت کی علامت نہیں ہے. محبت کی علامت یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو، ایک ایک طریقے کو اپنی زندگیوں میں لائیں اور ان سے محبت کریں اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر خود بھی عمل کریں، اوروں کو بھی اس کا پیغام دیں، لوگوں کو پہنچائیں اس کو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو لوگ پکڑ رہے تھے کہ ہمارے یہاں آپ قیام فرمائے. آپ نے فرمایا نہیں، ہجرت بھی اللہ کے حکم سے کی اور قیام بھی مدینہ منورہ میں اللہ کے حکم سے ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی گئی. جہاں آپ کو اللہ نے منظور تھا قیام فرمانا وہاں آپ کی اونٹنی جا کر کہیں بیٹھ گئی. جہاں آج مسجد نبوی ہے، جتنی مسجد نبوی ہے اتنا مدینہ منورہ شہر کا یہ
بلکہ اس سے بھی چھوٹا۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی کتنی توسیع ہو چکی ہے اس کی، اتنا بڑا بھی مدینہ منورہ نہیں تھا، اور جتنی مسجد ہے اتنے میں ہی صحابہ کے مکانات تھے۔ بعد میں صحابہ سے حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر نے خرید کر مسجد کی توسیع کی جاتی رہی، اور آج مسجد کی توسیع اتنی زبردست ہے کہ پورا جو مدینہ تھا اس زمانے میں وہ مسجد نبوی ہے۔ بہرحال جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر بیٹھی وہ مسجد نبوی، جہاں ریاض الجنہ ہے اور اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، یہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی، اور یہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا، اس میں وہ رہا کرتے تھے، اس کے سامنے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ اور ہجرت کی برکت سے جس دن آپ پہنچے ہیں مدینہ منورہ اس دن جمعہ تھا، سب سے پہلا جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پڑھایا، 200 آدمی تھے، خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں، جس میں یہودی بھی سن رہے تھے، منافق بھی تھے، اور آپ کے صحابہ تھے جو ہجرت کر کے آپ کے ساتھ تشریف لائے تھے، اور انصار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، مدینہ منورہ کے رہنے والے، وہ کاشت کرنے والے صحابی، سب کو آپ نے ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سلام کو عام کرو۔ منافق سن رہے تھے، یہودی سن رہے تھے، کیا بولتے ہیں آج یہ، کون سی بات کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی کہ لوگوں سلام کو عام کرو، یہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب لوگ صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کریں گے، عام لوگوں کو سلام سے محروم کریں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلا خطبہ جو مسجد نبوی کے آس پاس میں بنو نجار کے محلے میں آپ نے جو دیا ہے وہ یہ ہے سلام کو عام کرو۔ اگر آپ سلام کو عام کرو گے تو آپ کے گھر میں، آپ کے ملک میں، جس گلی میں آپ رہتے ہو اس میں امن آئے گا، اس لیے سلام کریں، چھوٹے بڑوں کو کریں، بڑے چھوٹوں کو کریں، اور پیدل چلنے والے، سواری پر چلنے والے، پیدل چلنے والوں کو سلام کریں، اور سلام کا رواج دیں، اور سلام اس طرح کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ایک صحابی آیا السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، بیٹھ جاؤ تمہارے لیے 10 نیکیاں لکھی گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے صحابی آئے، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بیٹھ جاؤ تمہارے لیے 20 نیکیاں لکھی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک تیسرے صحابی آئے، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ تمہارے لیے 30 نیکیاں لکھی گئی۔ سلام کرنے والا یہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، برکتیں ہوں، اور آپ جواب دے رہے ہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا مطلب یہ ہے آپ پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ جیسا جامع دعا اللہ نے سلام کے ذریعے سے آپ کو، اس امت کو عطا فرمائی اور کسی مذہب کے لوگوں کو نہیں دی، ان کا سلام دیکھ لو اور اپنا سلام دیکھ لو کتنا بڑا فرق ہے، اور پھر ہم سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بغض اور عداوت اور لڑائی کر رہے ہیں، آپس میں نفرتیں، ہمارے جس مکان کے قریب ہمارا مکان ہے اس سے ہماری دشمنی ہے، عداوت ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنا جبرائیل نے پڑوسی کے بارے میں آسمان سے مجھے حقوق لا کر دیے تو میں محسوس کرنے لگا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پڑوسی کو پڑوسی کی وراثت میں حقدار نہ بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ رہے ہیں تو گھر والوں نے تھوڑا سا کھانا بچایا آپ کے لیے،
اور آپ بھی بھوکے تھے، مستحق تھے اس کھانے کے، پھر آپ نے پوچھا کہ بھئی میرے پڑوسی یہ یہودی ہے، اس کو دیاؤ یہ کھانا، مجھے تو اللہ کھلا دے گا پلا دے گا صبر دے دے گا، لیکن اس کو دو۔ تو ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور اپنے پڑوسیوں سے لڑائی جھگڑے نہ کریں۔ جس کا پڑوسی جس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فرمایا مدینہ منورہ کا جمعے کا جو سب سے پہلا خطبہ 200 آدمیوں کو دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں یہ تھا کہ سلام کو عام کرو اور غریبوں کا خیال رکھو، کھانا کھلاؤ غریبوں کو۔ جتنے چھوٹے مکانوں میں ہم لوگ رہتے ہیں اتنے ہمارے دل چھوٹے ہو گئے ہیں۔ لوگ پہلے اپنی تاریخ پر نظر ڈالو گے، ماضی کے زمانے میں بڑے بڑے مکانات بناتے تھے مسلمان، اور ان کے دل بھی بڑے کشادہ ہوتے تھے، ان کے دسترخوان بڑے وسیع ہوتے تھے۔ آج ہم چھوٹے مکانوں میں رہ کر ہمارے دل چھوٹے ہو گئے۔ ہم اپنے مہمان کو رشتہ دار کو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ 3 دن کھانا کھلاؤ گے تو اللہ اس کا اجر دے گا، 3 دن کے بعد مہمان ٹھہر رہا تو یہ صدقہ میں شمار ہوگا۔ جو مہمانوں سے اپنا جی چرائے گا اور چہرہ پھیرے گا، اللہ اس کے یہاں سے رزق کو تنگ کر دے گا اور سمیٹ لے گا، اس کے گھر سے رزق کو کم کر دے گا۔ اس لیے اگر چاہتے ہو ہمارے گھر میں برکت آئے تو اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے پڑوس والوں کے لیے اپنے دسترخوان کو وسیع کرو، مہمانوں کی عزت کرنا سیکھو۔ اپنے والدین کے جو دوست احباب تھے ان سے کبھی کبھی ان کو بلایا کرو، ان کو دسترخوان پہ بٹھا کر کھانا کھلایا کرو، کھانے کا رواج دو، اور اپنے بچوں کو بھی یہ ان کا ذہن بناؤ، بچوں سے کبھی کبھی صدقہ اور خیرات ان کے ہاتھوں سے کرایا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جمعے کا خطبہ دیا اور فرمایا کہ ایسے وقت میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ یہ خطبہ تھا، یہودی سن رہے تھے، سب نے اس کو پسند فرمایا اور کہا کہ یہی وہ آخری پیغمبر ہیں، ان کی باتوں میں کوئی اختلاف نہیں، یہ سلام کو عام کرنے کے لیے حکم دے رہے ہیں، مسکین اور غریب اور مہمانوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور راتوں میں اللہ کو یاد کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ جو آدمی راتوں میں اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھے گا کبھی نامراد نہیں ہوگا۔ آج ہم جو ہمارا سونے کا وقت ہے اس میں ہم جاگ رہے ہیں، تو راتوں میں آخر میں اٹھ کر کہیں کہاں ہمیں توفیق ملے گی اللہ سے مانگنے کی؟ ہمارا سارا نظام بدل گیا ہے، اس لیے اللہ ناراض ہے ہم سے۔ ہمارے نبی کا طریقہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بنو نجار کے محلے میں قیام کروں، چونکہ آپ کے دادا عبد المطلب کی ننیال جو تھی وہ بنو نجار میں تھی۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی یہ خواہش اس طرح سے پوری فرمائی، اور بنو نجار کے محلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آپ نے قیام فرمایا۔ بہرحال یہ جو ابو ایوب مکان میں رہتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذاتی مکان تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو طبہ ایک بادشاہ تھا جو ادھر سے مدینہ منورہ سے گزر رہا تھا علماء کے ساتھ میں، وہ پچھلے امتوں میں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھا یہ طبہ بادشاہ، وہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزر رہا تھا، اور اس کے ساتھ علماء تھے، ان کے درویش تھے جو اپنی شریعت سے واقف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پورا ان کو پڑھے ہوئے تھے، اور ان کو نشانی معلوم تھی کہ وہ یہاں آ کر اس طرح کی بستی میں آ کر قیام فرمائیں گے جہاں کھجوروں کے درخت بہت کثرت سے ہوں گے۔ تو طبہ بادشاہ سے سفر میں تھے یہ تمام حضرات، جب ان درویشوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی بستی ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ آخری پیغمبر کی نشانی ہوئی، اس جگہ آ کر قیام کریں گے، تو ان علماء نے کہا کہ طبہ بادشاہ ہم تو یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں، آپ جا سکتے ہو، اپنا سفر پورا کر سکتے ہو، جاری رکھ سکتے ہو، لیکن ہم یہاں قیام کریں گے اور انتظار کریں گے وہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو طبہ بادشاہ نے کہا کہ بھائی تمہیں اجازت ہے، میں تو اپنا سفر جاری رکھوں گا، لیکن میں ایک مکان آخری پیغمبر کے نام سے
دینا چاہتا ہوں خرید کر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے انہوں نے وہ جگہ خریدی اور خریدنے کے بعد خط لکھا جو خط صحابہ کے پاس موجود تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. بہرحال لوگ کہتے ہیں ابو ایوب انصاری کے مکان میں آپ نے قیام فرمایا. ایسا نہیں تھا. ابو ایوب انصاری کا مکان نہیں تھا. وہ طبہ بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مدینہ منورہ کی نشانیوں کو دیکھ کر وہاں آپ کے لیے ذاتی مکان بنوایا تھا جو ہدیہ میں دیا تھا, اور صحابہ نے وہ خط لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور وہ گھر بھی ہدیہ میں پیش کیا. یہ طبہ بادشاہ کی طرف سے آپ کے لیے ہدیہ تھا. بہرحال میرے بھائیوں, ہمارے نبی ایسے نبی ہیں کہ اور کوئی نبی ایسا نہیں آیا. سارے انبیاء ایک طرف اور آخر میں سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک طرف تمام نبیوں سے افضل اور امام الانبیاء ہیں. اسی طرح یہ امت بھی ساری امتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے. امت کا کام یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس کا پیغام پہنچائے. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دنیا میں عام کریں اور اپنی زندگیوں میں لائیں. اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات بیان کیے جائیں. قرآن کی تلاوت صبح شام کی جائے. ایک ایک حدیث روزانہ یاد کی جائے, اپنے بچوں کو بتائی جائے. ہمارے بچے بے راہ و روی کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارے ہاتھوں سے یہ نسلیں نکلتی جا رہی ہیں. باپ بیٹے کا کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, بیٹی ماں کا اور باپ کا کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. روزانہ اخبارات میں پڑھا جا رہا ہے کہ بیٹے نے ماں کو مار دیا اور بیٹے نے باپ کو مار دیا. روزانہ اخبارات میں مل رہا ہے. یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کے طریقے کو ترک کر دیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں امن کے ساتھ سکون کے ساتھ رہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سیرت پر عمل کریں, تبھی ہم دنیا میں سکون سے رہ سکتے ہیں, اطمینان سے رہ سکتے ہیں. خرافات سے, لایانی باتوں سے بچیں. جھوٹ, غیبت, چغل خوری, جوا, زنا, نشہ اور چیزوں کو ترک کریں اور اللہ اور اس کے رسول کا اتباع کریں اور صحابہ والی زندگی اختیار کریں تو انشاءاللہ نہ دنیا میں کوئی خطرہ ہے نہ آخرت کے اندر آپ کو کوئی پریشانی ہوگی. دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.